بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں انہوں نے فرمایا تھا کہ چند ایک مسائل ہیں، ان مسائل میں سے تیسرا مسئلہ اس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ اگر ایک لڑکی کے اوپر دوسری لڑکی چڑھ جاتی ہے، اب اس کو آپ غلط طرف نہ لے جائیں، چڑھ جاتی ہے بمانا جیسے مذاق میں کشتی کھیلتے ہیں لڑکے لڑکیاں کھیلتی ہیں، تو پھر تیسری لڑکی آئی، اس نے نیچے والی لڑکی کو آ کے گدگدی کی، اس کو کوئی ایسی چیز کی، اس کے پاؤں میں کھجلی کی جس سے وہ بے بس ہو کے اس نے کروٹ بدلی، اس نے اپنے آپ کو اچھالا، نتیجے میں وہ راک کے بعد گری اور مر گئی۔ تو اب یہ جو مرنے والی لڑکی تھی اس کی دیت کس پر ہوگی؟ اس میں ابن ادریس صاحب نے ایک نظریہ آ کے پیش کیا، دوسرے علماء کا نظریہ تو کل ہم پڑھ چکے، وہ یہ تھا کہ اگر اس کو ایسی گدگدی کی ہے کہ وہ انتہائی یوں سمجھے اکراہ کی حد تک پہنچ گئی، گویا کہ وہ اپنے بس میں ہی نہیں تھی جب اس نے وہ کروٹ بدل رہی تھی یا اوپر والی گر رہی تھی، تو پھر تو اس گدگدی والی پر یعنی ناخصہ پر جو ہے کیا ہے وہ دیت ہوگی۔ اور اگر اس حد تک نہیں ہے تو پھر کامسہ یعنی جو نیچے لڑکی مرکوبہ تھی جس نے چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے اوپر والی مر گئی تو پھر کامسہ پر ہوگی۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اگر واقعی وہ مجبور تھی، مکرہ تھی، تو پھر مکرہ پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، وہ مکرہ پر جرمانہ ہوتا ہے، تو مکرہ یہاں ناخصہ ہے، لہذا ناخصہ کو دیت دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ اتنی مجبور نہیں تھی بلکہ اس نے اختیار کے ساتھ یہ کام کیا تو پھر تو یہاں پر جو ہے کیا ہے کامسہ کو دیت دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو پھر بیچ میں کوئی اعتراض اور جواب ہے اس کو ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اب پھر چوتھا مسئلہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور چوتھا بھی آج کے درس میں کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ چوتھا مسئلہ بھی ذرا لمبا ہے، اور کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی چور کسی گھر میں آیا، اس نے اس گھر کے کپڑے بھی چوری کیے تو جمع کر کے وہ اس نے باندھ لیے یا بیگ میں رکھے، اور وہاں پر ایک عورت کے ساتھ وطی بھی کی، اور اس عورت کے بچے کو جو ہے اس نے قتل بھی کر دیا۔ اب عورت نے بھی اس چور کو قتل کر دیا، تو ایک قول روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس چور کا خون رائگان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نہ کوئی دیت ہے نہ ہی کچھ ہے۔ البتہ چور کے جو رشتہ دار تھے ان کو ہم کہیں گے کہ اس بچے کی تم دیت دے دو، اور اگر ہم کہیں چور بچے کے بدلے میں قتل ہوا ہے تو پھر اس عورت کو جو ہے کیا ہے وہ حق مہر ملنی چاہیے، حالانکہ شادی شدہ تھی اس لیے تو اس کا بچہ بھی تھا، لیکن جب وہ برائی زبردستی کی جاتی ہے تو اس کے ایک جرمانہ یہ ہے کہ مہر المثل، یعنی اس قسم کی عورتوں کی جو مہر ہوتی ہے وہ دی جائے۔ پھر اس میں وہ آگے بحث کرتے ہیں کہ بھائی اس عورت نے اس کو کیوں قتل کیا؟ دفاع کے عنوان سے قتل کیا ہے، اس زنا کی وجہ سے قتل کیا ہے، یا اس بچے کے قصاص کی وجہ سے قتل کیا ہے؟ تو اگر دفاع کی وجہ سے قتل کیا تو اب وہ مجرم ہی قتل ہو گیا، تو اس کے جرمانے اس کے گھر والے کیوں ادا کریں؟ کیونکہ اس نے عمدن یہ سب برائیاں کی ہیں، اس نے کوئی خطأً یہ برائیاں نہیں کی ہیں۔ تو ہم مزید عبارت پڑھتے ہیں اور عبارت میں دیکھتے ہیں کہ مصنف صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ابن ادریس صاحب نے جو فرمایا کہ ناخصہ کو دیت دینی ہوگی، فَلِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ، ٹھیک ہے جناب، اس مکرہ کا فعل یعنی جو نیچے بیچاری تھی، مستند الی مکرہ ہی، اس کا فعل ایسا ہے جیسے کہ مکرہ کا یہ فعل ہے، فَيَكُونُ تَوَسُّطُ الْمُكْرَهِ
بس اس مکرہ کا بیچ میں نا کل آلت ایسے جیسے کہ بیچ میں ایک آلہ آتا ہے. آپ کسی کو قتل کرتے چھری کے ساتھ تو چھری تو قاتل نہیں ہے، وہ تو بیچ میں ایک آلہ ہے. فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِالْمُكْرِهِ، نتیجے میں یہ دیت وغیرہ کا جو بھی حکم ہوگا یہ مکرہ کے ساتھ تعلق رکھے گا. وَأَمَّا الثَّانِي، آپ نے دوسری بات کی کہ اگر وہ گدگدی حد الجا تک نہیں پہنچی ہے تو پھر نیچے جو کامسہ ہے اس کو دیت دینی پڑے گی. فَلِاسْتِنَادِ الْقَتْلِ إِلَى الْقَامِسَةِ، تو یہ ایسے ہے کہ بھائی قتل کی نسبت کامسہ کی طرف دی گئی، اکیلی کی طرف. حیث فعلت ذالک، جبکہ اس کامسہ نے کیا ہے یہ کام، چھلانگ لگا کے اوپر والے کو قتل کیا ہے. اور یہ مختارتن، یہ مختارہ بھی تھی یعنی حالت اختیار میں تھی. وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى، اور شہید ثانی فرماتے یہی قول قوی ہے. وَلَا يُشْكَلْ، فرماتے اشکال نہ کیا جائے مرحوم ابن ادریس کے قول پر بما اوردہ المصنف فی الشرح، وہ اشکال جس کو پیش کیا ہے مصنف نے شرح ارشاد میں، من ان الاکراہ علی القتل، بتحقیق قتل پر اکراہ کرنا یہ لا یسکت زمانہ، یہ زمان کو ساکت نہیں کرتا ہے. وَإِنَّ الْقَمْصَ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، اور بتحقیق یہ چھلانگ لگانا یا ایسے تڑپنا دوسری حالت میں، دوسری حالت کون سی تھی کہ حد الجا تک نہیں تھا. ربما کان یقتل غالباً، اکثر اوقات یہ قتل کر دیتا ہے اوپر والے بندے کو. فیجب القصاص، تو پھر دیت بھی نہیں بلکہ قصاص واجب ہونا چاہیے. لأن الاکراہ الذی لا یسکت زمان، اس لیے کہ وہ اکراہ جو زمان کو ختم نہیں کرتا یعنی حد جو ہے کیا ہے الجا تک نہیں ہے. ما کان معہ قصد المکرہ الی الفعل، وہ اکراہ ہوتی ہے جس میں مکرہ کا قصد ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں. وہ بالالجا یسکت ذالک، لیکن الجا میں یہ قصد ہی ختم ہو جاتا ہے. فیکون کالآلۃ، الجا والی صورت میں مکرہ آلے کی حیثیت رکھتا ہے. ومن ثم وجب القصاص علی الدافع، اسی الجا والی صورت میں واجب ہے قصاص دافع پر، یعنی ایک بندہ اگر دوسرے کو پکڑ کے کسی پر پھینکتا ہے تو جو پھینکا گیا ہے وہ کوئی قصاص کوئی دیت نہیں دے گا. دون الواقع حیث یبلغ الالجا، جبکہ واقع جو گر رہا ہے وہ مجبوری کی حد تک، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو کہیں پر پھینکا ہے. والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاتہ، اور یہ جو قمص ہے یعنی یہ جو عورت آ کے اس طریقے سے تڑپتی ہے، فرماتے یہ قمص ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر جو ہے کیا ہے وہ قتل نہیں کرتی ہے. بحسب ذات فضلا عن کونہ مما یقتل غالبا، عام طور پر گرنے کا بھی سبب نہیں بنتا ہے. نیچے والے تڑپ رہے اوپر والی نہیں گرتی ہے، جب گرنے کا ہی سبب نہیں بنتی تو قتل کا کیسے سبب بنے گی. فیکون، پس یہ قمص ہو جائے گا من باب الاسباب للجنایات، یہ اسباب ہو سکتا ہے جنایات نہیں تو قصاص نہیں ہوگا. نہ لو فرض استلزام لہ، اگر فرض کیا جائے کہ اس قمص کا لازمہ یہ تھا کہ قتل ہو جائے قطعاً، وقصدت ہو، اور اس قامصہ نے قصد بھی کیا تھا قتل کا، تو پھر توجہ القصاص، تو پھر قصاص متوجہ ہے. الا انہ خلاف ظاہر، لیکن یہ کہ بھائی قمص کی وجہ سے وہ مر جائے یہ ظاہر کے خلاف ہے. الحمدللہ چوتھے مسئلے میں ہم پہنچ گئے. چوتھے مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ روا عبداللہ بن طلحہ، روایت کی ہے جناب عبداللہ بن طلحہ نے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی اللصن، چور کے بارے میں، جمع ثیابن، جس نے چوری والے گھر کے کپڑے بھی جمع کیے، ووطأ امرأتن، اور اس نے عورت کے ساتھ وطی بھی کی ہے، یا وطئ امرأتن، وقتل ولدہا، اور اس عورت کے بچے کو بھی قتل کر دیا. فقتلتہ المرأۃ، عورت نے بھی اس کو قتل کر ڈالا. تو روایت میں کیا ہے؟ انہ حدر، بھائی اس چور کا خون رائگان ہے، یعنی اس کی نہ کوئی دیت ہے نہ کوئی قصاص ہے. اے دمہ باطل،
لا عوض لہو، یعنی اس چور کا خون باطل ہے، اس کا کوئی عوض، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وفی مال ہی، اور اس چور کے جو ذاتی مال ہوگا اس میں 4,000 درہم، 4,000 درہم بھی لیے جائیں گے۔ کیوں؟ عوضاً عن البضع، اس بضع اور اس وطی کے بدلے میں۔ ویضمن، موالی ہے، اور اس چور کے جو ولی ہیں وہ ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے جناب۔ پھر کہتے ہیں وہ ورثتہ، موالی سے مراد وہی ورثہ ہے، دیت الغلام الذی قتلہ، اس بچے کی دیت بھی وہ دیں گے جس کو اس چور نے قتل کیا تھا۔ بھائی اب ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ اس کا خون حدر کیوں ہے۔ ووجہ الاول، اس کے خون کے حدر ہونے کی دلیل، انہو محارب، یہ شخص گویا کہ محارب ہے، محارب یعنی حملے آور ہے، یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، اذا لم يندفع الا به، البتہ قتل تب کریں گے جب وہ قتل کے بغیر ہٹتا ہی نہیں ہے۔ وبحمل المقدر من الدراہم، اور یہ جو 4,000 درہم تھے ہم ان کو حمل کریں گے، علی انہ مہر امثالہا، کہ اس قسم کے عورتوں کی مہر جو ہے کیا وہ 4,000 ہوتی ہے، بنا ان، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ علی انہ، کہ بھائی بضع کی مہر جو ہے لا یتقدر بسنت، وہ سنت والی مہر کے ساتھ معین نہیں ہے، وہ جو 400-500 درہم ہے۔ لأنہ جنایت، اس لیے کہ کسی کے گھر میں جا کر شادی شدہ عورت کے ساتھ برائی کرنا یہ جنایت ہے۔ یغلب فیہا جانب المالیت، اس میں مال والے پہلو کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ خوب منا، منا کا مطلب کیا ہے؟ منا کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ ہماری طرف سے یا شیعوں کی طرف سے یہ ایسے کہا گیا ہے، یضمن الغاصب قیمت العبد۔ خوب یا تو کہیں کہ جانب المالیت منن۔ خوب اب میں یہ ایک احتمال دے رہا ہوں، یعنی یہ گویا کہ اس عورت پر اسلام نے احسان کیا ہے، اور غاصب جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے عبد کی قیمت کا۔ کون سا عبد؟ المغصوب، جب اس نے اس کو غصب کیا ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَتْ دِيَةَ الْحُرِّ، اگرچہ حر کے دیت کے ڈبل قیمت ہو تو بھی اس کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حالانکہ یہ اگر اس کو مار دیتا تو اس کو کم پیسے دینے ہوں گے، لیکن اسلام نے اس مغصوب والے پہلو کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ اس کی پوری قیمت ادا کرو۔ وَوَجْهُ زَمَانِ دِيَةِ الْغُلَامِ، غلام کے دیت کے ضامن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مَأَنَّهُ مَقْتُولٌ عَمْدًا، جبکہ اس کو تو جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو قصاص ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں فوات محل القصاص، بھائی جس بندے سے ہمیں قصاص کرنا تھا وہ خود مر گیا، تو اب مر گیا ہے تو اب تو اس سے ہم قصاص نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت تقدم، اور یہ بات گزر چکی کہ جہاں پر قصاص نہ لے سکتے ہوں وہاں پر وہ دیت کی طرف ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ وبہذا تنزیل لا تنافی روایت الاصول، کہتے ہیں جب اس قسم کی ہم تفسیر کریں گے اس روایت کی کہ بھائی قتل اس وجہ سے کہ محارب ہے، 4,000 اس وجہ سے کہ وہ مہر ہے، اور بچے کی دیت لیں گے، خوب تو روایت اصول مذہب کے ساتھ بھی مخالفت نہیں کرتی۔ لیکن لا یتعین ما قدر فیہا، لیکن معین نہیں ہے وہ رقم جو اس روایت میں معین کی گئی ہے کہ 4,000 درہم ہی من عوض البضع، بضع کا عوض ہے۔ ولو فرض، اب کہتے ہیں اگر ہم فرض کریں قتل المرأۃ لہ قصاصا، عورت نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اپنے بچے کا قصاص کر سکے، سقط غرم الاولیاء، تو یا اولیاء کو جو پیسے دینے تھے بچے کی دیت وہ تو ساقط ہو جائے گی۔ او اسقطنا الحق، یا ہم کہیں گے کہ بھائی وہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ لفوات محل القصاص فلا دیت، بھائی محل قصاص ہی ختم ہو جائے گی تو پھر دیت یعنی اس بچے کی دیت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَإِن قَتَلَتْهُ دِفَاعًا، اور اگر اس عورت نے اس چور کو قتل کیا دفاع کے عنوان سے، او قتلتہ لا لذالک، یا بس غصہ آ گیا اس کو قتل کر دیا، تو قیدت بھی، پھر اس عورت کو قتل کیا جائے گا قصاص کے عنوان سے۔ وَأَنْهُ علیہ السلام
اور اسی چھٹے امام سے روایت ہے بطریق سابق طریقے سے، یعنی راوی وہی ہے جو کتاب کافی میں یہ روایت بھی موجود ہے. پھر صدیق کے عروس ایک دلہن کا دوست تھا، قتلہ زوجو، اس دلہن کے شوہر نے دلہن کے دوست کو قتل کر دیا. لما وجدہ اندہا، جب شوہر نے اس دوست کو پایا اپنی بیوی کے پاس. کہاں پر؟ فی الحجلۃ، اس دلہن والے مخصوص کمرے میں. لیلۃ العرس میں تو پڑھ رہا ہوں، یعنی شادی والی رات. فقتلت المرأۃ الزوج، پھر بیوی بھی بڑی وفادار نکلی بدبخت، اس نے دوست کی وجہ سے شوہر کو قتل کر دیا. تو اب روایت میں کیا ہے؟ انہا تقتل بہی، بتحقیق اس عورت کو قتل کیا جائے گا شوہر کی وجہ سے. وتضمن دیت صدیق، اور جو ہے کیا ہے، یہی عورت اس صدیق دوست کی بھی دیت کی ضامن ہوگی. کیوں؟ بناء علی انہا، یہ بنا رکھتے کہ یہ عورت سبب بنی ہے تلف ہی، اس دوست کے تلف کا. لغرورہا ایاہو، اس لیے کہ اس نے اس کو گویا کہ فراڈ میں رکھا. کیا میرے پاس آؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں پہلی رات بھی تیرے ساتھ گزاروں گی، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گزاروں گی. تو اس سے فراڈ، دھوکے کی وجہ سے یہ عورت اس کی بھی ضامن ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.